شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہے. پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہیں اور ہزاروں وفات پا چکے ہیں. تو اس میں کہ اس کرونا وائرس کا یہ جو مسئلہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اس سلسلے میں ہم نے اپنے معزز مہمان حافظ محترم جناب شفیق الرحمن مفلح حافظہ اللہ تعالی فاضل مکہ مکرمہ ان کو دعوت دی ہے. وہ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، تو وہ تشریف لاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مہمان، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. معزز مہمان، ہم نے آپ کو کرونا وائرس کے سلسلے میں اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. آپ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم میرے دوست، میرے بھائی اور سامعین ناظرین، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے. جس طرح کے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کی سبب اور وجہ تلاش کر لیتے ہیں پھر اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. اور کرونا وائرس انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، کچھ اسباب ہیں اور ان کے کچھ حل ہیں. حل دو طرح کے ہیں. ایک حل ہے جو ہم صفائی کے سلسلے میں جو انٹرنیشنل مسئلہ بنا ہوا ہے کہ صفائی کریں، 20 سیکنڈ ہاتھ دھوئیں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں، اس طرح صابن کا استعمال کریں، مختلف مسائل ہیں. اور دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا دینی مسئلہ. اور جو صفائی کا مسئلہ ہے وہ بھی دین کے اندر ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. لہذا دیکھیں کہ ہمارے دین نے یہ جو مسئلہ بنا ہے اس کا سبب بیان کر دیا ہے. یہ سبب وجہ یہ بتا دی ہے کہ یہ مسائل، یہ بیماریاں، یہ آفات، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں. اس میں دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہے صفائی نہ ہونے کا مسئلہ کہ صفائی نہیں ہمارے معاشرے میں، اور دوسرا مسئلہ ہے دین سے دوری، ہمارے وظائف، ہمارے اذکار جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ان کو نصیحت کی تھی، ان کو حکم دیا تھا کہ یہ دعائیں اور یہ وظائف پڑھا کریں، آپ مشکلات سے، مصیبتوں سے بچ جائیں گے. اور جو صفائی ہے پیارے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، انٹرنیشنل مسئلہ صفائی کا ہے. تو ظاہر ہے صفائی تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم صفائی کریں اپنے بازاروں کی، اپنے گھروں کی، اپنی گلیوں کی. اسی طرح جو ہمارا لباس ہے، جو ہمارا جسم ہے، ہمارے بال ہیں، ہمارا چہرہ ہے، ہمارے دانت ہیں، ہم ان کی بھی صفائی کریں. اور ساتھ ساتھ جو پیارے نبی نے اذکار بتائے ہیں، جو وظائف بتائے ہیں، ان کو ہم پڑھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ یہ دعائیں پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھی نہ تو تکلیف دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے.
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کی تمام کلمات کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمام کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ان شر سے جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ لہٰذا یہ دعائیں ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ دعا پڑھو، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، اے اللہ میرے بدن کو، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو صحت دے، عافیت دے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ جی بہت بہت شکریہ ہمارے معزز مہمان کا، جزاک اللہ خیرہ۔ امید ہے کہ ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین اس گفتگو سے بڑا فائدہ حاصل کریں گے، استفادہ کریں گے، اور امید ہے اور ہماری اس دعوت کو عام بھی کریں گے، اور جو انہوں نے اس مسئلے کا حل بتایا ہے اس پر عمل بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔